تاریخ آج تک ایسے بادشاہوں کے تذکروں سے بری پڑی ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے مثال قربانیاں دیں، مگر اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ بادشاہ حکمران ایسے بھی گزرے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی عزت مال و جان کو نقصان پہنچایا بلکہ اپنی بادشاہت اور حرص و ہوس کی آگ میں اسلامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنے۔ آج ہم ایک ایسے سالار کا ذکر کریں گے جسے حافظ قرآن ہونے کا بھی شرف حاصل تھا مگر ظلم و بربریت میں ہلاکو خان اور چنگیز خان سے بھی سبقت لے گیا۔ ایسا مسلمان حکمران جسے تاریخ نے ظالم و سفاک بھی لکھا، چور اور لٹیرے کا خطاب بھی دیا گیا، جس کے نہ صرف کردار بلکہ اس کے نام کا بھی تاریخ مذاق اڑاتی نظر آتی ہے، مگر بعض نے اسے عظیم نڈر اور دلیر مسلم حکمران بھی لکھا۔ تاریخ اسے تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ تیمور لنگ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں 1336 کو پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق اپنے وطن کے ایک معمولی خاندان سے رہا۔ تیمور نے جب ہوش سنبھالا تو مدرسے جانا شروع ہوا، جس کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ صرف 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تیمور لنگ کے استاد علی بیگ بچوں کو پڑھانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کیا کرتے، مگر کبھی تیمور کو نہیں مارا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ تیمور اور باقی بچوں میں فرق تیمور کی ذہانت کا ہے، جسے سبق دیتے ہی وہ فوراً یاد کر لیتا تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ اس کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت الٹی پڑھ سکتا تھا۔ تیمور دینی اور دنیاوی علوم کا ماہر تھا۔ تیمور ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے مفلوج تھا، جو کہ اسے ایک جنگ میں زخمی ہونے کے سبب ہوئے، اس لیے تیمور بادشاہ کو تیمور لنگ کے نام سے بھی پکارا جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بلخ میں اپنی تخت نشینی کے بعد امیر تیمور نے ان تمام علاقوں اور رہائشوں پر قبضہ کرنا اپنا مقصد قرار دیا، جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی رہی۔ اسی لیے وہ 37 سال کے عرصہ میں اپنی وفات تک جنگوں اور فتوحات میں مصروف رہا۔ فتوحات اور ریاست کو وسعت دینے کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے بڑے فاتحین میں کیا جاتا ہے، لیکن محققین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنے دور حکمرانی میں کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دے سکا۔ بالخصوص اس کے مقبوضہ جات میں دیر پا مستحکم اور تعمیراتی کام نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مفتوحہ ممالک کو اپنی سلطنت کا انتظامیہ حصہ نہیں بناتا تھا، بلکہ وہاں امیر مقرر کر کے اس سے اپنی اطاعت کا وعدہ لے کر اگلے محاذ کی تیاری میں جٹ جاتا۔ پنجاب یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر راجیو لوچن نے اپنے اس مضمون میں انہی پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ چغتائی منگولوں کے خان تیمور لنگ کا بس ایک ہی خواب تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد چنگیز خان کی طرح پورے یورپ اور ایشیا پر قبضہ کر لیں۔ چنگیز خان اور تیمور لنگ میں ایک بڑا فرق تھا۔ چنگیز کے اصولوں کے مطابق فوجیوں کو کھلی لوٹ مار کی اجازت نہیں تھی، لیکن تیمور کے لیے لوٹ مار اور قتل عام معمولی باتیں تھیں۔ تیمور لنگ جاتے جاتے ہمارے لیے اپنی ایک سماع عمری بھی چھوڑ گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ان 3 مہینوں میں کیا ہوا جب تیمور نے انڈیا پر حملہ کیا۔ دنیا فتح کرنے کے چکر میں تیمور سن 1398 میں اپنے گھڑ سوار فوج کے ساتھ افغانستان پہنچے۔ جب واپس جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے سپہ سالاروں سے مشورہ کیا۔ ہندوستان ان دنوں کافی امیر خطہ سمجھا جاتا تھا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کے بارے میں تیمور نے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ اگر دہلی پر ایک کامیاب حملہ ہو سکا تو مال غنیمت میں بہت مال ملنے کی امید تھی، لیکن سپہ سالاروں نے تیمور کی اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، ساتھ ہی دہلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ تیمور لنگ نے کہا بس تھوڑے ہی دنوں کی تو بات ہے، اگر زیادہ مشکل پڑی تو واپس آ جائیں گے، اور اس طرح منگولوں کی فوج دریائے سندھ پار کر کے ہندوستان میں داخل ہو گئی۔ راستے میں انہوں نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے سبھی کو لوٹ لیا اور تمام ہندوؤں کے قتل کا حکم دیا۔ پاس میں ہی تغلق پور میں آگ کی پوجا کرنے والے ایز دیدیوں کی آبادی تھی، آج کل جنہیں پارسی کہتے ہیں۔ تیمور لنگ کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ایک غلط مذہب کے پیروکار ہیں، اس لیے ان کے سارے گھر جلا ڈالے گئے اور جو بھی گرفت میں آیا اسے قتل کر دیا گیا۔
پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ پنجاب کے سمانا قصبے، اسپندی گاؤں اور ہریانہ کے کھیت تھل میں ہوئے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کا تہس نہس کرنے کا حکم دے دیا۔ جب دہلی کو کوچ کرنے کے لیے تیمور لنگ نے 90,000 سپاہی سمرقند میں جمع ہوئے تو ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں دھول ہی دھول پھیل گئی تھی۔ دہلی سمرقند کے جنوب مشرق میں وہاں سے تقریباً 1000 میل دور تھا۔ دہلی کا راستہ شاید دنیا کا سب سے مشکل راستہ تھا جو ہندو کش کے پہاڑوں سے گزرتا تھا۔ راستے میں لونی کے قلعے سے راجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1 لاکھ ہندو قیدی تھے۔ تیمور کو ڈر تھا کہ اگر مالو خان کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ آنے والے 1 لاکھ قیدی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں تیمور اپنی فوج کے پیچھے آنے والے ان قیدیوں کی بغاوت سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے ہر ایک قیدی کو ایک ہی جگہ پر قتل کرنے کا حکم دیا، جہاں تک کہ تیمور کے ساتھ آنے والے مذہبی علماء پر بھی یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ ان قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے گا تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت تیمور کو ایک اور پریشانی بھی ستا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سوائے عمری مفلوظات تیموری میں لکھا ہے کہ میری سب سے بڑی پریشانی ہندوستان کے طاقتور ہاتھی تھے۔ ہم نے ان کے بارے میں سمرقند میں کہانیاں سنی تھی اور ہم نے پہلی جھڑپ میں ان کے کارنامے دیکھے تھے۔ ان کے چاروں طرف ذرا بختر لگے ہوئے تھے اور پیٹھ پر ہودے میں مشعل پھینکنے والے لوگ، تیر انداز اور محابات بیٹھے رہتے تھے۔ افواہیں تھیں کہ ہاتھی کے بیرونی دانتوں میں زہر ہے جسے وہ لوگ کے پیٹ میں گھسا دیتے تھے۔ ان پر تیروں اور نیزوں کا کوئی اثر تک نہ ہوتا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستان ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے ایک درست منصوبہ بندی کی جائے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اپنے سامنے ایک گہرا گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ ان گڑھوں کے سامنے بیلوں کے گلے اور پاؤں سے چمڑے کے پٹے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر اونٹوں کی پیٹھ پر لکڑیاں اور خشک گھاس لاد کر ایک ساتھ باندھ دیا گیا، جس کے بعد تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہاتھیوں کے محاوتوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائیں۔ 17 دسمبر سن 1398 کو مالو خان اور سلطان محمود کی فوج تیمور کی فوج سے لڑنے کے لیے دہلی دروازے سے نکلی۔ اس نے ہاتھیوں کو درمیان میں رکھا، ان پر مسلح سپاہی سوار تھے۔ تیمور ایک اونچے ٹیلے پر تھا جہاں سے وہ لڑائی کا سارا منظر دیکھ سکتا تھا۔ تیمور کے تیر اندازوں نے مالو خان کی فوج کے دائیں بازو کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں مالو خان نے تیمور کی دائیں طرف کے سپاہیوں پر بائیں جانب سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، لیکن تیمور کے سپاہیوں نے مالو خان کے پیدل دستوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا۔ تیمور نے دیکھا کہ ایک علاقے میں ہاتھیوں کی وجہ سے اس کے سپاہیوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اس نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اونٹوں کی پیٹھ پر خشک گھاس اور لکڑیاں لے جائیں۔ جیسے ہی ہاتھی ان کے سامنے آئے تو اونٹوں کی پشت پر رکھی گھاس اور لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں اچانک اونٹ ہاتھیوں کے سامنے آ گئے جن کی پشت پر آگ جل رہی تھی۔ ہاتھی خوف کے مارے اپنے ہی سپاہیوں کی طرف بھاگے اور اپنے ہی ساتھیوں کو کچلنے لگے۔